اعجاز احمد بندر صاحب جاپان سے ہیں، فارمر پریزیڈنٹ پی ٹی آئی جاپان، اور انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن بھی لڑا ہوا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے عارف بھائی صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور میری سسٹر آپ کا بھی شکریہ، سارے مہمانوں کا شکریہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو وحید بھائی سر، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ جیسے مجاہد ابھی ہیں تو یہ جماعت بھی رہے گی اور یہ میرا ملک بھی رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ دیکھو جو بیکاری میڈیا والے بکنے والے ہیں وہ تو ڈر گئے ہیں، وہ تو نام نہیں لے رہے میرے لیڈر کا، میرے مرشد کا۔ اور آپ جیسے ابھی دلیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ ہیں اور عمران ریاض خان ہے، دیگر میڈیا والے، میں مختصری بات کروں گا کہ وہ ایسے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں آپ جیسے لوگ، اور یہ عوام تک، پوری دنیا تک یہ بات پہنچ رہی ہے عمران خان صاحب کی۔ اور جیسے سوال کیا گیا ہے میرے پہ کہ پی ٹی آئی جاپان کیا کر رہی ہے، یہ جو انہوں نے القادری یونیورسٹی کا جو فیصلہ دیا ہے میرے لیڈر کے اوپر، اور ان بشرموں کو شرم آنی چاہیے کہ ایسا کام میرے ملک میں آج تک کسی نے نہیں کیا جو خان صاحب نے کر کے دیا ہے۔ ایسا گفٹ ہمارے آنے والی نسل کو بھی شاید کوئی نہ دے جیسا خان صاحب نے دیا، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے اتنا غلیظ اور گندا اور اتنا گھٹیا کیس بنایا ہے، اور جس کو آپ کو پتہ، آپ سارے ماشاءاللہ بالکل اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ یہ 2 سیکنڈ میں یہ کیس اڑ جائے گا، اس کی کوئی وقت اور اوقات نہیں ہے۔ اور خان صاحب کے اوپر وہ کیس بنا رہے ہیں، ایسی باتیں بنا رہے ہیں کہ وہ تو یونیورسٹی اس جگہ پہ اس نام کی بنا دی ہے۔ وہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ نے سرچ کرنا ہے، آپ سیرت النبی، یہ اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ہماری مال جان بالکل اولاد ہر چیز وہی سب قربان اس چیز پہ، اور جس کے اوپر انہوں نے جناب میرے مرشد کے اوپر کیس بنا دیا ہے، سزا دے رہے ہیں، اس کی کوئی اوقات ہے ان کے؟ یہ جو انہوں نے کیس بنایا ہے، جو سزا دی ہے، یہ 2 سیکنڈ میں اٹھ جائے گی۔ اور پی ٹی آئی جاپان ہم اپنا 24 کو ہم یونائٹڈ نیشن کے سامنے دوبارہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے الحمدللہ 4-5 مرتبہ پروٹیسٹ کیا ہے، ہم ریٹرن بھی دیتے ہیں ادھر، بڑے مہذب طریقے سے ہم کھڑے ہو کے اپنے مرشد کے لیے، اپنے مرشد کے حق کے لیے جناب آواز بھی اٹھاتے ہیں، جو پوری دنیا ہماری آواز دیکھ رہی ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے پوری دنیا کو، جیپنیز کو بھی بتایا ہے کہ یہ کرپٹ ٹولہ اور کرپٹ مافیا ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہو گئی ہے، اور بے گناہ میرے مرشد کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ جیپنیز کو بھی لاسٹ ٹائم ہمیں موقع ملا تھا لاسٹ ایئر، اور ہم نے پروٹیسٹ کیا پاکستان ایمبیسی کے سامنے، اور پولیس والے ہمیں دھکیر رہے تھے پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ، وہ 4 بندوں کے زیادہ نہیں چھوڑتے۔ ہمیں بہت زیادہ مسائل آتے ہیں جاپان کے اندر، لینگویج کا بھی بڑا مسئلہ ہے جی اور کلچر کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ ہم الحمدللہ پچھلے 20 سال سے جاپان میں رہ رہے ہیں، کلچر کو بانپ گئے ہیں، کلچر کو فالو کرتے ہیں۔ اور میں نے اپنی پوری کور کمیٹی پی ٹی آئی جاپان کو بولا ہے، بڑے بڑے سینئر بیٹھے ہوئے ان کو بولا ہے کہ بھئی جیسے ہم نے ان کے رول ریگولیشن کو فالو کیا ہے جیپنیز کو، ایسے ہی ہماری کور کمیٹی اپنے رول ریگولیشن ہم نے کچھ طے کیے ہیں، اس کو فالو کر کے ہم جماعت کو اس طرح جو اپنا پوری دنیا میں دکھائیں گے پی ٹی آئی جاپان کو کہ انشاءاللہ ایگزامپل آئے گی پوری دنیا۔ ابھی کوریا والوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم بھی ایسی ایک کور کمیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی جماعت پوری کو بولا ہے، پوری کور کمیٹی کو بولا ہے کہ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے لا ہم بنا کے اپنے اوپر لاگو کریں گے کہ پوری دنیا، یو کے، پاکستان جناب، اس کے بعد امریکہ، سارے جو ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ایگزامپل بنائیں گے۔ اور میں بات کر رہا تھا پاکستان ایمبیسی کے سامنے ہم بالکل پروٹیسٹ کر رہے تھے، وہ جیپنیز مجھے دکیر رہے تھے پولیس والے۔ جی نو پرابلم، نو پرابلم، ناصر بھائی نے بڑا پیارا بریف کرایا ہے، بریف کیا ہے۔ وہ دیکھو ان کی انفارمیشن بہت زیادہ ہم سے زیادہ، اور یو کے والے بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں پورے جاپان کی کور کمیٹی سے۔ میں ان کو پورے یو کے کی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ واقعی بڑا کام کرتے ہیں، یہ مجاہد ہیں۔ ہمارا پچھلے دن ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی زلفی بخاری صاحب سے نا، تو انہوں نے پھر جی ہم ان سے بھی کچھ ہم نے معلومات لی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ ایسے کریں کہ اس کے بعد آپ جو ہے اپنا پروٹیسٹ کر لیں یا ریکویسٹ کہہ لیں، آپ امریکن ایمبیسی کے، ٹوکیو امریکن ایمبیسی کے سامنے بھی اپنا ایک پروٹیسٹ رکھیں۔ اس کے بارے میں بھی ہماری ٹیم جو ہے کام کر رہی ہے ابھی اس وقت، اس میں بھی ہم انشاءاللہ بڑی جلدی، جو کیونکہ وہ امریکن ایمبیسی نے ہمیں پرمیشن نہیں دینی ہوتی، ان کی طرف سے اوکے ہوتا ہے، اس علاقے کی جو پولیس ہے وہ بڑی سخت ہے جاپان کی جو ہے نا،
تو اس سے ہم نے پرمیشن لینے کے لیے ہمارے 2-3 ساتھیوں نے رابطہ کیا ہے, ہم نے کال کی ہے, میل کی ہے, اور وہ پہلے تو ہم میل کریں تو وہ ہمیں ٹال مٹولا کر دیتے ہیں کہ جی کوئی نہیں ہے یہ وہ, تو لیکن ہم نے بڑے اچھے طریقے سے, ہمارے بندے دوبارہ گئے ہیں تھانے میں اور جانا بھی ہے, پھر اگین جانا ہے, اور جا کے ہم نے ان کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ بھائی ہمارے ملک میں جو انسانیت کے ساتھ زیادتی کی اینڈ ہو رہی ہے, ہم اس کے حق میں اپنی آواز اٹھانے کے لیے امریکن ایمبیسی کے سامنے آنے چاہتے ہیں, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں بڑی جلدی ٹائم مل جائے گا. یہ فرسٹ آف آل ہم جو ہے اپنا 24 کو انشاءاللہ ہم یونائٹڈ نیشن کے سامنے, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اس میں بھی ہم یہی جو انہوں نے خان صاحب کے اوپر ابھی جو ایلیگیشن لگا کے سزا دی ہے, اور اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ یونائٹڈ نیشن کے سامنے آواز اٹھائیں گے. جتنے ادھر چیمپئن بیٹھے ہوئے ہیں یونائٹڈ نیشن میں, سب کو یہ بتائیں گے اب کہ انہوں نے بالکل جو جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے اور ایسی سزا سنا دی ہے کہ بالکل اگر دنیا دیکھے گی اور ان پہ شیم بولے گی جنہوں نے سزا دی ہے. ان جج صاحب کو پتہ نہیں, سینس نہیں تھی کہ انہوں نے کیس کو ریڈ ہی نہیں کیا کہ ہم سزا دے کہ میں کیسے بچوں گا. اس جج صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ان کی یہ جو سزا بولی ہے 2 سیکنڈ میں جا کے ختم ہو جائے گی, اس لیے ان کو یہ خان صاحب کو تھریٹ کر رہے ہیں. خان صاحب کو تھریٹ کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی منمانی کروا لیں, اپنی باتیں منوا لیں, لیکن میرا مرشد اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میرا مرشد حق پہ کھڑا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں یہ دیکھو ابھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آگے جھک گئی ہے, ادارے آگے جھک رہے ہیں کہ خان صاحب خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں, ہماری بات مان لے. خان صاحب کہہ رہے ہیں جی میرا جو مینڈیٹ ہے مجھے واپس کیا جائے. میں جب الیکشن ہو رہے تھے, میں پاکستان میں تھا, NA-79 کے حلقے سے ہمارے دوست چوری احسان اللہ ورک صاحب جیتے تھے, اور جب رات کو رزلٹ لینا تھا وہ انہوں نے بولا جی رزلٹ جو ہینگ ہو گیا ہے. میں ادھر پہنچ گیا اپنی ٹیم لے کے, اپنے گاؤں کے لوگ لے کے, ہم گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں. میں نے احسان اللہ ورک صاحب کو کال کی, میں نے کہا جی کیا پرابلم, وہ کہہ رہے ہیں نہیں رزلٹ نہیں دے رہا. میں نے جی آپ نے ادھر سے نکلنا نہیں ہے. جب ہم پہنچے مجھے ورک صاحب نے پوچھا بنڈر صاحب کتنے بندے ہیں, میں نے کہا جی بندوں کا آپ نے پوچھنا نہیں, بندے بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں ہم بندے لے کے آئے ہوئے ہیں, لیکن آپ نے اپنا رزلٹ لے کے باہر نکلنا ہے. یہ نہ ہو یہ فارم 47 والے ہمارے ساتھ فراڈ کر جائیں. لیکن الحمدللہ اس دن رات کو ہم نیکسٹ ڈے رات کو ہم اپنا رزلٹ لے کے اٹھے تھے, اپنا حق لے کے ادھر سے نکلے تھے, اور اس کے بعد چند مہینوں کے بعد ابھی انہوں نے ہمارے جناب علی دوبارہ وہ مینڈیٹ کو چھین کے دوبارہ گنتی کر کے ان کو پھر ہرا دیا, اور اس میں انہوں نے جناب ذوالفقار بنڈر صاحب کو جتا دیا گنتی میں, جو سب کو پتا ہے کہ وہ فارم 47 والی گنتی ہے. جی وہی بھائی ہم اپنا ایسے ہی ہے کہ ہم جو ہے نا 2 علیحدہ ایونٹ کر رہے ہیں, ہمارے دونوں علیحدہ پروگرام ہیں. سب سے پہلے ہم ابھی یونائٹڈ نیشن کے سامنے جائیں گے, اس کے بعد ہم امریکن ایمبیسی کا جو ہے نا وہ ہمارا پروگرام ہے. اس کے درمیان میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹرمپ بھی اتنی دیر میں حلف اٹھا لے گا اور ہمارے لیے بہتری ہوئے گی. ہم کو بھیک نہیں مانگ رہے, جیسے ناصر صاحب نے بولا ہم کو بھیک نہیں مانگ رہے ٹرمپ صاحب سے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خان صاحب کو رہا کر دو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسانیت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نیوٹرل, آپ صرف نیوٹرل ہو جائیں. جیسے میرا مرشد کہہ رہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو کے بات کریں. کسی کی جو جیسے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں, ادھر پاکستان میں تو سانس لینا بھی انہوں نے مشکل کر دیا ہوا ہے. ایسے بچوں کو اٹھا رہے ہیں, عورتوں کو اٹھا رہے ہیں. جناب اس سے زیادہ کچھ ظلم ہو سکتا ہے کہ کسی کی ماں بہن کے آپ گریبان میں ہاتھ ڈال لیں تو انسان کہتا ہے میں مار ہی جاؤں یار, اس سے بہتر یہ ہے. اور پھر بھی اس کے باوجود بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہ بڑی جرت کی بات نہیں ہے. ہماری جماعت کے پھر بھی لوگ الحمدللہ کھڑے ہوئے ہیں نا. تو ہم جاپان میں رہ کے ہم اوورسیز پاکستانی جو ہیں, ہماری پوری کور کمیٹی جاپان کے الحمدللہ ہم اپنی مال جان وقت, جاپان بہت بزی کنٹری ہے, کسی کے پاس پانی پینے کا ٹائم نہیں, میں سچی بات بتا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری کور کمیٹی کے لوگوں نے ہم نے عہد کیا ہے, حلف اٹھایا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنی دیر تک ہمارا مرشد باہر نہیں آتا ہم سکون سے نہیں بیٹھنے والے. ہم نے ابھی لاسٹ شاید تو آپ نے دیکھا ہو, آپ نے میرے خیال میں ہمارے جلسے کو میں نگویا سٹی کے رہنے والا ہوں, جاپان کا سینٹرل سٹی بنتا ہے یہ. وہ ہم نے لائیو اسٹریم کیا تھا, جی بہت جس میں شکریہ. علیمہ باجی نے تقریر کی تھی. آپ اسی کے بارے میں جی بات کر رہے ہیں؟ بالکل علیمہ باجی نے تقریر کی تھی. وہ ہم نے لائیو اسٹریم کیا تھا. میں زین العابدین بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رینجر نے گولی نہیں چلائی, رینجر کی گولی جاپان میڈیا نے دکھائی ہے. NHK نیوز ہے جاپان کا بہت بڑا ٹی وی, اس کے اوپر انہوں نے دکھایا ہے کہ رینجر نے گولی چلائی ہے.
پاکستان کے ادارے نے گولی چلائی ہے پاکستان کی عوام پہ، اور یہ کیسی ریاست ہے، اور جو اپنے آپ کو ماں کہلاتی ہے ریاست، کبھی ماں نے اپنے بچے نہیں مارے۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ جیسے زین العابدین بھائی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اتنے زیادہ شہداء جو ہیں ان کو شہید کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ یونائٹڈ نیشن کے سامنے اپنے شہداء جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، ابھی تک جو ہمارے دوسرے ساتھی جو نہیں مر رہے، گم کیے ہوئے انہوں نے، اللہ عالم گم کیے یا شہید ہو گئے ہیں وہ بھی، ہم ان کی بھی تصویر بنا کے، ان کے پوسٹر بنا کے وہ بھی یونائٹڈ نیشن کو دکھائیں گے۔ اور جب بھی ہم جاتے ہیں یونائٹڈ نیشن والوں کو بتاتے ہیں کہ آپ بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، انسانیت کا بڑے چیمپئن ہیں آپ کے۔ میں تو جیپنیز لینگویج میں ان کو بتاتا ہوں، انگلش میں بتاتا ہوں، مجھے یہ دو لینگویج الحمدللہ، مجھے جیپنیز لینگویج ہلکی پھلکی آتی ہے، عبور تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن میں اپنی بات سمجھا سکتا ہوں، اچھی لینگویج بول لیتا ہوں اس حد تک کہ اپنی بات کو ایکسپلین کر دوں۔ میں نے جیپنیز پولیس کو بھی بتایا، پروٹیسٹ کرتے وقت جیپنیز لینگویج میں بتایا، اور جیپنیز لوگوں کو بتایا، اور اس کے بعد یہ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے پوری دنیا کو، کیونکہ جاپان کا جو ٹی وی ہے وہ اس کی نیوز جو ہے نا، وہ اس میں 100% لوگ اعجاز مانتے صاحب، کہ اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ ابھی ہم جتنے آپ کے ساتھ سر کھڑے ہیں زین العابدین صاحب، آپ پاکستان میں رہ کے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اوورسیز، ہم آپ کے لیے پوری دنیا میں ہر پلیٹ فارم پہ ہم آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور اٹھاتے رہیں دیں گے جب تک یہ ظلم اور زیادتی ختم نہیں کریں گے۔ ہم سارے اوورسیز الحمدللہ ہم بھی اس چیز پہ عہد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے۔ جتنے بھی دنیا میں یہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں انسانیت کے، جتنے ادارے اپنے چیمپئن بنے بیٹھے ہیں، ہم سارے اوورسیز ادھر اپنی آواز اٹھائیں گے، انشاءاللہ خان صاحب کو رہائی دلائیں گے، اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم ہر پلیٹ فارم پہ جدھر تک ہماری بات سنی جائے گی، ہم اس پلیٹ فارم پہ ہمیں جتنی بھی مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں اوورسیز کو اپنے ملکوں میں رہ کے، دیکھو جاپان میں نہ یو کے کی طرح ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور نہ امریکہ کی طرح سے، نہ یورپ کی طرف سے۔ جیسے آپ لوگ ادھر فیسیلیٹیٹ کر دیتی ہے گورنمنٹ، آپ کو تھوڑا اسپیس دیتی ہے، ہمارے لیے کافی زیادہ مشکلات ہیں نا جاپان میں۔ جو گورنمنٹ آف جاپان ہے وہ پروٹیسٹ کے لیے ہمیں 100% جو ہے نا اسپیس نہیں عطا کرتے نا۔ یہ تو ایک یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے جس کے سامنے ہمیں اسپیس لینے میں 20 دفعہ ہمیں میل کرنی پڑتی ہے، پھر وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، وہ بھی ان کی پسند کا ٹائم ہوتا ہے، ہماری پسند کا ٹائم نہیں ہوتا۔ ہم الحمدللہ 100% ادھر بزنس مین لوگ ہیں، اپنے بزنس کو چھوڑ کے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ٹائم نہیں ہوتا نا۔ آپ لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اس لیے یہ چیخیں مار رہے ہیں نا، آپ لوگوں نے پکڑا ہے، یہ چیخیں مار رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کیوں ننگا کر رہے ہو، ہمیں کیوں پکڑ رہے ہو، اور اس لیے انہوں نے چیخیں اچھا مارنی شروع کر دی ہیں۔ عارف بھائی، ہم آپ اچھا لوگوں کا، زین آپ صاحب، جیسے میڈیا کا، عفت سسٹر کا، ہم آپ لوگوں کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ایسا پلیٹ فارم جو ہے نا وہ مہیا کیا ہے کہ ہم اپنی آواز پوری دنیا میں اٹھا رہے ہیں، اور خان صاحب کی محبت میں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ سب لوگ جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، زین العابدین صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں، گوندل صاحب ہیں، ناصر صاحب ہیں، اور جناب سب لوگ ہم خان صاحب کی محبت میں کھڑے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں۔ ابھی ہمارے پاس دیکھو اتنا رات کا اتنا وقت ہو گیا، آپ سب لوگ بزی بندے ہیں، ہم سب لوگ، اس کے باوجود بھی ہم خان صاحب کی کاز کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ میں زین العابدین بھائی کو بولنے والا تھا کہ ہم اوورسیز آپ کی آنکھیں ہیں، اور آپ کے رائٹ کے لیے جتنا بھی ہم سے دیکھے، اگر آپ نہیں تھک رہے تو ہم بھی نہیں تھکیں گے۔ بے شک آپ کو ہم سے زیادہ مشکلات ادھر پیش آ رہی ہیں، آپ ہم سے زیادہ فرنٹ فٹ پہ لڑ رہے ہیں، آپ کے گھر جو سیف نہیں ہے، آپ کے بیوی بچے سیف نہیں ہیں، ہم تو بڑے مہذب ملک میں رہ کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے تھے کہ ہم پروٹیسٹ کے لیے نہیں لوگ آ رہے، کنٹینر لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے لوگوں کو فوٹیج بنا کے بھیجی کہ کنٹینر جاپان میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ کس ٹائپ کے کنٹینر ہیں؟ ہمارے بزنس کے کنٹینر لگے ہوتے تھے، ہم اپنے کنٹینر چھوڑ کے نہیں پروٹیسٹ میں جاتے تھے، اور پھر ہم لوگوں کو ہم نے ریکویسٹ کی بھائی ادھر والے کنٹینروں کو چھوڑو، پروٹیسٹ پہ پہنچو۔ ہمارے ہاں بھی لوگ جاپان میں رہ کے بھی سم ٹائم نہیں پہنچتے پروٹیسٹ پہ، وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارے بھی آگے کنٹینر لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے ان کو کنٹینروں کو پیچھے کر کے، جیسے آپ نے پاکستان میں اسلام آباد میں کنٹینروں کو پیچھے کر کے آپ ڈی چونک پہ پہنچے، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ کوئی دیکھو میرے ساتھ، ہمارے ہاں جاپان میں بہت زیادہ پشتون ہیں، میں ہمیشہ پشتونوں سے بحث کرتا تھا کہ یار آپ ہمارے جو ہے نا آرمی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، غلط بولتے ہیں، تو وہ ہمارے سے آگے سے لڑتے تھے۔
وہ کہتے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں، ابھی ہماری خان صاحب نے آنکھیں کھول دی ہیں کہ ہماری جو آرمی ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، وہ ہمارے ادارے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ابھی ہمیں آن کے پتہ چلا ہے. تو پھر جناب ہم لوگوں نے یہ علم اٹھا لیا ہے کہ جو ہمارے لیڈر نے ہمیں اویئرنیس دی ہے اس کے مطابق ہم پوری دنیا میں یہ آواز اٹھائیں گے، جیسے ان کو ننگا کر کے دکھائیں گے، پوری دنیا میں بتائیں گے کہ جناب ہمارا خان رائٹ پہ ہے، وہ رائٹ پہ کھڑا ہوا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ نظام نہیں چلے گا پاکستان میں جتنی دیر تک یہ خان صاحب کو رہا نہیں کرتے. یہ ملک نہیں چل سکتا، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور میں آپ کو پورے یقین سے بتا رہا ہوں کہ اوورسیز نے ابھی سے، جب سے خان صاحب نے اتنی سی کال دی تب سے ہم اوورسیز نے ریویڈنٹس بیچنے بند کر دیے. ہم کوئی چیز نہیں پاکستان سے بیچ رہے. اور میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ جس 1.5 سال سے میں نے 1 روپیہ بھی پاکستان نہیں بیچا. بزنس مین ہوں، 1 روپیہ بھی نہیں بیچا. اور پاکستان کے بینکوں والے مینیجروں نے پوچھا یار پیسے بھیجو، ہم نے کلیئر کٹ لفظ بولا ہے کہ خان صاحب کو رہا کرو، پھر ہم پاکستان میں پیسے بھیجیں گے، پھر ہم پاکستان میں پراپرٹی خریدیں گے. پہلے خان صاحب کو رہا کرو. ہمارا مطالبہ ہے خان صاحب، ہماری جان ہے خان صاحب، ہماری آن ہے خان صاحب. جب تک آپ خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے ہم 1 روپیہ بھی پاکستان میں انویسٹ نہیں کریں گے. انویسٹر کیسے آئے گا؟ ہم اوورسیز ہیں الحمدللہ سب سے بڑے انویسٹر ہیں ان کے لیے. جب تک یہ خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے پاکستان ترقی پہ نہیں جائے گا، پاکستان صحیح راستے پہ نہیں چل سکتا. ان کو خان صاحب کو رہا کرنا پڑے گا انشاءاللہ. جی بالکل جی فتح، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جی، بلوچستان کی آواز اٹھائیں گے. کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ ہم بلوچستان ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہمارے ملک کا حصہ ہے. ہمارے بلوچ بھائی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جتنے ظلم اور زیادتی ہو رہی بلوچستان میں ہم لوگوں کو دکھایا نہیں جاتا. ہمارے پنجاب میں یا دیگر جگہ پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہو، ایون خیبر پختونخوا میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر آ جاتی ہے. بلوچستان کی ہمیں دکھایا ہی نہیں جاتا ادھر، کیونکہ اتنا میڈیا کا ایکسیس نہیں ہے تو وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم نے جیسے ابھی سنا ہے، ہمیں بتایا ہمارے بھائی نے، تو جناب زین العابدین نے جیسے ہمیں بتایا، تو ہم انشاءاللہ لازمی یونائٹڈ نیشن کے سامنے جا کے بلوچستان کا جو ہے مقدمہ وہ بھی لڑیں گے. اور ان کو جناب علی رجسٹرڈ میمو بھی دیں گے. وہ میمو سوری جیپنیز میں ہم بولتے ہیں کہ ریٹن ایک ہم ان کو لکھ کے بھی دیں گے کہ بلوچستان میں جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم لازمی جی آواز اٹھائیں گے. بہت شکریہ جی. صحیح.